اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے جانور ذبح کرنے کے آداب اور احکام۔ جانوروں کو اللہ رب العزت نے ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور ہماری غذائیت کو پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے کچھ جانور پیدا کیے جن پر آپ سواری کرتے اور کچھ ایسے ہیں جن کا آپ گوشت کھاتے ہو۔ ٹھیک ہے، ان کو ذبح کرنا جائز ہے، سنت ہے اور اللہ پاک کا حکم بھی ہے، لیکن ان پر ظلم اور زیادتی، سختی، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جب آپ جانور کو ذبح کریں، ذبح سے پہلے اس کو کھلا پلا دیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ویسے بھی تو ذبح ہو جانا، اب کیا اس کا پیٹ بھرنا ہے، کیا اس کو کھلانا ہے یا پلانا ہے، نہیں، پانی دکھائیں، چارہ وغیرہ بھی اچھے سے ڈالیں۔ دوسرے نمبر پر گراتے وقت سختی نہ کریں۔ بعض پروفیشنل کسائی یا بعض جوشیلے جوان وہ کشتی اور ریسلنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور جانور کو گرا کر خوب گھسیٹ رہے ہوتے ہیں اور اس کی جو ہے نا گردن کو بڑی سختی سے موڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اناڑی لوگ جو ہیں اس پر تجربہ نہ کریں، بلکہ جتنا ہو سکے اس پر سختی کم ہو اور اس کو گرانے میں اور اس کو سیدھا کرنے میں زیادہ سختی نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ چھری پہلے سے تیز کر لیں۔ اب بعض حضرات کیا کریں کہ جانور کو لٹا دیں گے، اب وہ تانگ ہوا پڑا ہے، بندے بھی اس کو قابو کیے بیٹھے اور چھری کو دھار جو ہے بعد میں لگائی جا رہی ہے، اور وہ چھری جو تیز کرنی ہے اس جانور کے سامنے نہیں کرنی۔ جانور کے سامنے، جانور کھڑا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جانور لٹانے کے بعد چھری تیز کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، پہلے سے چھری کو تیز کر لینا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ ہے کہ آپ جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں دوسرے جانوروں کے سامنے نہ گرائیں اسے، کہ دوسرے جانور دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان میں عقل نہیں ہے لیکن شعور ہے، تو دوسرے جانوروں کے سامنے آپ جانور کو ذبح نہ کریں، اس کا گوشت پوست نہ بنائیں۔ ایسے ہی قبلہ رخ ہو جانور، یہ سنت ہے، مستحب ہے، لیکن اگر جانور ہیلتھی ہے اور قبلہ رخ کرنا اس کو بہت مشکل ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ قبلہ رخ کرنے کے لیے آپ اس کو پکے فرش پر اور نوکیلے پتھروں پر آپ اس کو گھسیٹ رہے ہیں کہ مجھ پہ لازم ہے کہ میں نے اس کو قبلہ رخ کرنا ہے۔ نہیں، اگر جانور کو تکلیف ہو رہی ہے یا بندے پریشان ہے، نہیں ہو پا رہا، تو کوئی ضروری نہیں ہے، جس رخ کی طرف بھی ہے تو اس کو ذبح کر دینا چاہیے۔ ایسے ہی جو بندہ ذبح کر رہا ہو، جس کے ہاتھ میں چھری ہو، بعض اوقات ایک سے زیادہ بندے چھری کو پکڑ لیتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، جیسے بھی، یا تعاون کرنے کے لیے کہ جانور بڑا ہوتا ہے، تو جس نے بھی چھری پکڑی ہوئی ہے اس پر تکبیر لازم ہے۔ دو بندے ذبح کر رہے ہیں، چھری پکڑے ہوئے ہیں، دونوں پر تکبیر لازم ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا۔ باقی جتنے کھڑے ہیں وہ نہ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو پڑھنی ہوگی تکبیر۔ اگر باقی لوگوں نے پڑھ لی، انہوں نے تکبیر نہیں پڑھی تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جب تک مکمل طور پر جانور کی روح نہ نکل جائے اس کی کھال نہیں اتارنی آپ نے۔ بعض کسائی جو ہیں انہوں نے کئی جگہوں پر جانا ہوتا ہے اور جلد بازی کے چکر میں ابھی جو ہے جانور ذبح ہوا، اس کی روح نکلی نہیں ہے، اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے پاؤں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے کئی موتیں نہ دیں آپ جانور کو، کئی موتیں نہ دیں۔ پھر جو ہے ایک اور چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض بندے جو ہیں وہ جانور ذبح ہو چکا ہوتا ہے، ابھی اس کی روح باقی ہوتی ہے، وہ پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، اور یہ جا کر پھر چھریاں مار رہے ہوتے ہیں ہڈیوں کے اندر۔ یہ بھی غلط ہے۔ چار رگیں ہوتی ہیں، ایک غذا کی نالی، ایک ہے سانس کی نالی، دو جو ہیں وہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ ان چار نالیوں کو آپ نے کاٹ دیا تکبیر پڑھ کر، جانور حلال ہو گیا۔ یا چار پوری نہیں کٹی، تین کٹ گئی ہیں اچھے سے، تو جانور حلال ہو گیا۔ اس کی روح نکلنے میں جتنی بھی دیر لگ جائے انتظار کرنا چاہیے۔